سورہ معارج کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، بس یہ لوگ ہوں گے جو کہ عزتوں والی جنت میں ہوں گے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سابقہ تمام آیات میں اللہ پاک نے اخلاقیات کو بیان کیا، نماز کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی عزتوں والی جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آیات کے اندر بہت خوبصورت ربط یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کو جتنی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جتنی عزت دیتا ہے، تو اتنی ہی عزتوں والی جنت جو ہے اس شخص کے لیے منتظر ہوتی ہے۔ لہٰذا پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو انعام دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ انعام کو اکرام کے ساتھ دینا۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو بڑے سے بڑا انعام بھی ایک عامیانہ انداز میں دے دیں تو وہ اتنا اپیلنگ نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کسی کو انعام دینے کے لیے ایک اسٹیج سجاتے ہیں، مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں، پھر خوبصورت شیلڈ بناتے ہیں، اور پھر اتنے لوگوں کے سامنے اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ بلا کے جو ہے انعام دیا جاتا ہے، تو اس انعام کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اکرام ہوتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیاروں کے ساتھ ہوگا کہ ان کو جنت تو دی جائے گی، مگر جنت ان کو بڑے اکرام اور بڑے عزت کے ساتھ دی جائے گی۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو عزت دے۔ لہٰذا ایک مہمان جب گھر میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ بازار سے منگوا کے جو ہے وہ کھلا دیا جاتا ہے، ایک جو ہے ظاہری طور پہ ایک روٹین پوری کر دی جاتی ہے، مگر ایک مہمان آتا ہے اس کے لیے گھر صاف کیا جاتا ہے، نئی بیڈ شیٹ بچھائی جاتی ہیں، ٹیبل سجایا جاتا ہے، ہاتھ سے کوکنگ کی جاتی ہے، اس مہمان کا اکرام ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو عزتیں دے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کو اور اس کے احکام کو جو ہے وہ عزت دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن کے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے صرف عبادات کی ادائیگی نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر محض عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ انہیں عزت اور اکرام کے ساتھ کرنا ہے۔ لہٰذا نماز کو اول وقت میں پڑھنا، اہمیت دیکھ کے پڑھنا، قرآن کے علم کو ہر علوم کے اوپر جو ہے وہ اہمیت دینا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو دنیا کے ہر حکم سے آگے رکھنا، یہ ان عبادات کی اور ان اعمال کی عزت ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو جو ہے، ہر حکم کو جو ہے، ہر عبادت کو جو ہے وہ عزت اور اکرام کے ساتھ کیا جائے۔ پھر آنے والی آیات میں جو ہے وہ موضوع بدل جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، اور ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو مہطعین کا لفظ استعمال کیا گیا یہ ہطع سے ہے، اور ہطع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑنا۔ آیت مبارکہ میں آیت ان الجمین وان الشمال عزین، اور وہ دائیں اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ آپ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر فزیکل تشدد ہوا تھا یا نہیں، تو ہم چند ایک واقعات ایسے دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر اوجڑی کو رکھا گیا، ابو جہل نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے روک دیا، یا طائف کے سفر میں آپ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے گئے۔ تو گویا کہ کچھ واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر ویسا تشدد نہیں ہوا جیسا کہ صحابہ کرام کے اوپر ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ مکہ شریف کے ایک قابل عزت خاندان کے ساتھ تھے، اور آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھا، آپ کو فیملی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ اور دوسرا جو اصل مضمون قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتے۔ ہم جو یہ چند واقعات اس طرح کے دیکھتے ہیں جن میں کسی بھی رسول کے اوپر جو جسمانی تشدد ہوتا ہے یا معاشرے کے لوگ ان کے اوپر بظاہر غالب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک حکمت کا نظام ہوتا ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ جو رب مدینہ شریف میں بدر کے مقام پہ فرشتوں کو نازل کر سکتے ہیں تو کیا وہ مکہ شریف میں نازل نہیں کر سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ہجرت فرماتے ہیں مکہ شریف سے، اور راستے میں جو کھوجی آپ کا پیچھا کرتا ہے تو اپنے گھوڑے سمیت جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ تو کیا یہ معجزات سارے جو ہیں مکہ شریف میں شیب ابی طالب میں نہیں آ سکتے تھے؟ تو ان تمام واقعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کہ ایک نبی کی تربیت ہوتی ہے، ان کا صبر دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی رویے سے بہت سارے لوگوں کو ایمان نصیب ہونا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزیکل تشدد جو ہے وہ کسی کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا کرتا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، پھر کیا یہ لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو تخلیق کیا اس چیز سے جس کو وہ بھی جانتے ہیں، یعنی کہ نطفے جیسی حقیر چیز سے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، ان لقادرون، کہ بے شک ہم اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔
آیت مبارکہ کی جو مختصر تفسیر یہ ہے کہ اس میں مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور آج کی سائنس نے اس بات کو بڑا واضح کر دیا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اپنے طلوع ہونے کے مقام کو یہ روز تبدیل کرتا رہتا ہے، لہٰذا طلوع مشرق سے ہی ہوگا، مگر جس مقام سے کل طلوع ہے آج اس مقام سے نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ سورج کا روز ایک نئے مقام سے طلوع ہونا اور ایک نئے مقام سے غروب ہونا، یہ مختلف مشرقوں کی اور مختلف مغربوں کی جو ہے توضیح کرتا ہے۔ لہٰذا بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اس وقت یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ سورج جو ہے اپنے طلوع اور اپنے غروب ہونے کے مقام کو جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ پاک کس بات کی قسم کھا رہے ہیں کہ ہم کس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اللہ ان نبدل خیر منہ، کہ ہم ان سے بہترین لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں، وما نحن بمسبوقین، اور اس کام میں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ تبدیلی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم جس طرح کی جو تبدیلی چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی گھر ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہنیں کسی اور گھروں میں چلی جاتی ہیں، بھائی شادی کر کے کسی اور کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ہی گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ پاک کی دنیا میں ایک تبدیلی کا ایک مظہر ہے۔ پھر دوسرا مفہوم فرمایا کہ ایک نسل جاتی ہے، دوسری نسل آتی ہے، اس دنیا میں ان گھروں میں ان گلیوں میں کوئی اور لوگ چلتے تھے، کوئی اور لوگ رہتے تھے، لہٰذا وہ سب چلے گئے، آج ہمیں کل ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہماری نسلیں یہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں گی، کوئی اور لوگ ہوں گے اور نسلیں ہوں گی جو یہاں پہ آ کے آباد ہو جائیں گی۔ یہ بھی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور تیسرا مفہوم جو اس آیت مبارکہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ کسی صدی میں اللہ پاک کسی ایک قوم، کسی ایک نسل کو عروج دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی دوسری قوم یا نسل آ جاتی ہے۔ جیسے اگر کل دنیا کی تاریخ کو دیکھا جائے، کبھی نوح علیہ السلام کی قوم تھی، کبھی بنی اسرائیل تھی، پھر ہم نصارہ کو دیکھتے ہیں، پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتی ہے، پھر ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں کہ پہلے بنی ہاشم ہے، پھر بنو عباس ہیں، پھر اس کے بعد ترک آ جاتے ہیں، پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رشیا کی حکومت تھی، پھر امریکہ آ گیا، اب چین کا دور ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مختلف قوموں کو عروج و زوال دیتے رہتے ہیں اور دنیا میں تبدیلیاں جو ہیں وہ لاتے رہتے ہیں۔ اور اس کا جو چوتھا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ میں نبدل کا لفظ آیا ہے، جو کہ بدل سے ہے، کسی چیز کو اسی میں ہی تبدیل کر دینا، اور اس سے مراد انسانی تخلیق ہے کہ انسان کس قدر معصوم اور نازک ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بالوں کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سکن جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، روزانہ اس کے خون کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے سیلز کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے جیسے کل ہوتے ہیں ویسے آج نہیں ہیں، لہٰذا انسان کے اندر مسلسل یہ تبدیلی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس تبدیلی کو بھی جو ہے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ پاک اس شان بے نیازی سے فرماتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، اس کام کے کرنے سے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا پیچھے کافروں کا ذکر تھا کہ بظاہر ہمیں دنیا میں جو نیگیٹو طاقتیں ہیں وہ بڑی طاقتور نظر آتی ہیں، ظلم ہمیں طاقتور نظر آتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اتنے ہی طاقتور ہو تو پھر ان چیزوں میں بھی دخل اندازی کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، نبی ان کو چھوڑ دیجیے، یخوضوا، کہ یہ اپنے باتوں میں لگے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اپنے کھیل کود میں لگے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اس دن سے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی بہت معنی خیز ہے کہ جسے اللہ پاک نے ہدایت نہیں دینی ہوتی، اللہ پاک اسے دنیا کے کاموں میں الجھا دیتے ہیں، دنیا کے مشغلوں میں جو الجھا دیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو سوچ سکے، موت کو سوچ سکے، آخرت کو سوچ سکے۔ اس سے یہاں پہ یہ خوضو کا لفظ جو پچھلی صورت مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، یہ حوض سے ہے، گہرے پانی کے لیے کہا جاتا ہے، اور یلعبوا کھیل کود کے لیے ہے۔ تو کھیل کود میں وہ ساری انٹرٹینمنٹ آ جاتی ہے، ساری وہ لغویات آ جاتی ہیں کہ جس میں گم ہو کر انسان جو ہے وہ حقیقت کو بھول جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب موبائل آ جاتا ہے، اگرچہ ہم اچھے ہی کام کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ آس پاس کے ماحول سے کٹ جاتے ہیں، آپ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ خود کیا ہیں، اور آپ 5 منٹ کے لیے پکڑیں گے، آپ کا 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ تو گویا کہ یخوض اور یلعبوا والی کیفیت جو ہے وہ آج کے ان گیجٹس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اس دنیا نے ہمیں اپنے اندر اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اور کیا کچھ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کیفیت کی جو پیک ہے وہ اگلی آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یوم یخرجون من الاجداث سرعان، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ اپنی قبروں سے ایسے جلدی جلدی نکلیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے کہ یہ اپنے بتوں کی طرف بھاگ رہے ہوں۔
آیت مبارکہ میں جو لفظ جدث استعمال کیا گیا ہے جو کہ اجداث کا واحد ہے، ایسی قبریں جن کا نام و نشان مٹ گیا ہو، پرانی بوسیدہ قبریں، ایسی قبروں سے بھی مردے جو ہیں وہ نکلیں گے۔ اور بہت ہی غور طلب اور اہم لفظ آیت مبارکہ میں نصب آیا۔ نصب جو ہے وہ ٹارگٹ کو بھی کہا جاتا ہے، گول کو بھی کہا جاتا ہے، بتوں کے استحان کو بھی کہا جاتا ہے، نشان لگانے کو بھی کہا جاتا ہے، کسی چیز کے گاڑنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ ٹارگٹ بنا دیتے ہیں کہ ہم نے وہاں تک بھاگنا ہے، تو وہاں تک یا تو ہم کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں یا پھر نشان لگا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون وہاں پہ پہلے پہنچے گا۔ تو گویا کہ اس ساری کیفیت کو جو ہے وہ لفظ نصب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بہت ہی خوبصورت اور اہم وضاحت ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ٹارگٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی گول کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور سراعن کا لفظ سے بتا رہا ہے جو کہ اردو زبان میں سرعت سے بھی ہے کہ جلدی جلدی کرنا۔ ہر انسان کی یہ تمنا، یہ کوشش ہے کہ وہ جلدی سے اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جائے، جلدی سے اپنے گول میں پہنچ جائے، اور اس کے لیے وہ صبح و شام بھاگ رہا ہے، صبح و شام اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ نصبن اور سراعن کی جو کیفیت ہے اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے وقت جو گہما گہمی کا وقت ہوتا ہے، ہمارے گھروں سے جب ہمارے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک شور شرابہ، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ بعض سڑکوں پہ اگر آپ چلے جائیں، گاڑی کے اوپر گاڑی چڑھی ہوئی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب چھٹی کے وقت گیٹ کھلتے ہیں تو کس طرح سے گیٹ کے اوپر رش ہوتی ہے، ہر بندہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ شام کو ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف پہنچ جائے۔ تو گویا کہ سراعن کی کیفیت جو ہے وہ صبح کا وقت، چھٹی کا وقت، شام میں واپسی کا وقت جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو انسان کو سمجھ آتا ہے، یعنی کہ ہر انسان بس بھاگ رہا ہے ایک نشان کے پیچھے، ایک ٹارگٹ کے پیچھے۔ یہ ساری کیفیت کب ہوگی؟ جب انسان آخرت میں اپنے رب کی طرف جائے گا، اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو روحیں اس طرح آسمان کی طرف جائیں گی کہ جیسے کہ وہ ایک ٹارگٹ کے پیچھے جا رہی ہیں، ایک نشان کے پیچھے دوڑ رہی ہیں، جیسا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنے ٹارگٹ پہ پہنچے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ اسی کو اگلی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، خاشعاتن ابصارہم، کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت چڑھی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، کہ آج انسان اپنی دنیا کی دوڑ میں جو ہے اس دن کی دوڑ کو بھول گیا ہے۔ جیسے آج گہما گہمی میں، نفسا نفسی کے عالم میں وہ جلدی جلدی ہر کام کرنے کی کوشش میں بھاگ رہا ہے، ایسے ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان اپنی قبروں سے اسی جلد بازی کے ساتھ، اسی نفس نفسی کے عالم کے ساتھ نکلے گا اور اپنے رب کی طرف جائے گا۔ اور بہت ہی غور طلب بات یہ کہ آیت مبارکہ میں نصب کا لفظ جو ہے وہ بتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد محض صرف مورتیاں ہی نہیں ہیں۔ ایک ظاہری معنی اگر مراد لیا جائے تو ایک معنی تو یہ ہے کہ کافر لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے صبح صبح کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندو عورتیں بھی رات کے 3-4 بجے جو ہماری تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ پوجا پاٹ کے لیے جاگتی ہیں، اور ان کی ایک روحانی عبادت کے وہ گنگا کے پانی میں نہاتے ہیں، تو وہ عین صبح سورج کے طلوع کے وقت میں نہاتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی عبادات کے اندر جو صبح کا کانسیپٹ ہے، جلدی جلدی اٹھنا اور اپنے معبودوں کی عبادت کرنا، یہ نصب کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ اور تقریباً ہر مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم چرچوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ صبح صبح کے وقت میں جو ہے ان کی بھی بیلز بجنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ عبادت کا کانسیپٹ اس بات کے ساتھ ہے کہ ہر انسان کو اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ وہ اپنے معبود کی طرف صبح صبح اپنی عبادت کو پیش کرے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ چرچوں کے اندر بیلیں بھی ہو جاتی ہیں، ایک کافر بھی پوجا پاٹ کے لیے تہجد کے وقت میں جاگ جاتا ہے، لیکن مومن جو ہے مسجد سے آنے والی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہتا، وہ اپنے بستروں کو نہیں چھوڑتا۔ اور پھر جو اس کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے محض جو ہے وہ مورتی نہ مراد لی جائے، پوجا پاٹ نہ مراد لی جائے، بلکہ ہر انسان کی زندگی کا اپنا ایک بت ہوتا ہے۔ آج کا شرک جو ہے وہ مورتی اور بتوں والا نہیں ہے۔ آج کا شرک جو ہے یہ پیسہ، مال، دولت، شہرت، عزت اور لائف سٹائل، اور یہ سب کچھ جو آج ہماری دنیا میں چل رہا ہے، ہر انسان کی زندگی کا اپنا ایک نصب ہے، اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ اپنے اس بت کے پیچھے، اپنے اس نصب کے پیچھے یا اپنے اس ٹارگٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لہٰذا عنایت مبارکہ کے ضمن میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے کیا ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، ہم کس نصب کے پیچھے صبح و شام بھاگ رہے ہیں، اور پھر عنقریب کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم لوگ گمنام ہو جائیں، ہماری قبریں اجداث بن جائیں جن کے نام و نشان تک مٹ جائیں، دنیا ہمیں بھول جائے، اور پھر عنقریب وہ وقت نہ آ جائے کہ جب ہم اپنی قبروں سے نکالے جائیں تو جن ٹارگٹ کے پیچھے ہم دنیا میں بھاگتے رہے وہی ٹارگٹ کہیں ہمیں آخرت میں نہ دکھائے جائیں۔ لہٰذا علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ مندروں کے بت تو ہم نے توڑ دیے،
دیے لیکن ہم اپنی ذات کے بت، اپنے اندر کے بت جو ہے وہ نہ توڑ سکے۔ ظاہر کے شرک سے تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن باطن کے شرک سے ہم اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت صورت کے معرف سے، اس کے نکات سے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو خوبصورت اور بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔